بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کرونا وائرس کی بندش کی وجہ سے جو میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بلوغت کی جو ایج ہے، جو ایک بچے کے لیے، لڑکے کے لیے وہ کیا ہے۔ اگر آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ہاں بیٹے ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں یا جو جماعت کرانے کے جو طریقے ہیں، جو ادب و آداب ہیں، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیکھیں۔ اس سے ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اگر وہ پریکٹس کریں گے ایک دفعہ دو دفعہ، کان ہیں جماعت کے، وہ اگر بریفلی بتا دیں، بچے ماشاءاللہ یہاں پہ سبھی بچے یہاں ہوں یا پاکستان میں ہوں ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اور جلدی جو ہیں وہ چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے جو ارکان ہیں وہ بتا کے ان کو اپرچونٹی دیں، ان کو موقع دیں کہ وہ نماز کو لیڈ کریں۔ اتنا ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی بھی اچھائی جو ہے اگر آپ اپنی نسلوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو آخری دن تک جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہ رب العزت نے اچھائی لکھی ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی اچھائی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس کو رب العزت نے سکھانی ہے، اس نے اپنی رحمت سے اسے دینی ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا اور نہ ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں میرا بچہ ہے یا میرے بچے ہیں تو میرے لیے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمرے میں لکھی ہے وہ مجھ سے یا میری بیوی سے نہ سیکھ سکیں، بلکہ وہ باہر سے سیکھ کے آئیں، تیسرے کسی بندے سے سیکھ کے آئیں۔ اور یہ ایک نظام قدرت ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جب بھی وقت ملے ان کو وقت دیں، ان کو سمجھیں، ان سے جو دوریاں ہیں، جو فرق ہے، جنریشن گیپ جو ہے اس کو مٹا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو دنیاوی باتیں ہیں وہ بھی کریں اور جو دینی باتیں ہیں وہ بھی کریں، اور اس طرح سے بچوں میں جو ہے وہ کانفیڈنس آتا ہے۔ وہ تصور کریں کہ ایک دن آپ کا بچہ جب کالج میں ہوگا یا کسی یونیورسٹی میں، یو کے میں یا کہیں بھی، جب کام کے گھر سے اگر ہے کسی دوسرے شہر میں، تو وہاں جو ہے آپ کا بچہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں ہو کہ وہ بچہ آپ کا لیڈ کر رہا ہو نماز کو ایز اے امام۔ ماں باپ میں اور بچوں میں جو ایک خوف جو ہوتا ہے، جو ایک احساس ہوتا ہے ذمہ داری کا یا رسپیکٹ کے لحاظ سے جو ہوتا ہے، وہ رسپیکٹ وہ آپ کی ایک تربیت کا حصہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو رشتوں میں دوری ہے کوشش کریں کم ہو سکتی ہے اس کو کم کریں۔ جو جہاں بھی انہیں ضرورت ہے مدد کی، گائیڈ لائنز کی، وہ ہم ان کو ساتھ کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک کمی ہے، فرسٹ جنریشن گیپ جسے آپ کہہ لیں، وہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی جو انا ہے، اپنی چوہدراہٹ جو ہے اس سے نکل کے بچوں کے لیول کے تک جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو کمفرٹ دیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کے قریب ہونے کا، یا آپ ان کے جو بھی ایک انسان کا جو انٹرسٹ ہے اس پہ بات کریں۔ ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے جس کو آپ استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ اور لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی میں کہوں گا کہ اپنے والدین کو سمجھیں، ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ سمجھیں، ان کو جانیں، ان کی مجبوریوں کو دیکھیں، اور جو بھی ان کا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کے آپ اپنے والدین سے، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے انٹرسٹ پہ بات کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ وہ ہمیں سمجھ سکیں۔ بچے کی عمر جو ہے وہ
ظاہری جو چیزیں ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بلوغت کی پہنچتا ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو چہرے پہ جو بال ہوتے ہیں، یہ مونچھوں والے یا داڑھی والے بال، یہ جب آتے ہیں انسان کے چہرے پہ آنا شروع ہو جائیں، لیکن جب بالوں کا رنگ جو ہے بیسکلی جب وہ کالا گہرا ہونا شروع ہو جائے اور کالے ہونے لگ جائیں، تو اس عمر سے، اور ایک جو ایج بھی علماء بتاتے ہیں وہ ہے کہ 14 لڑکے جو ہیں وہ 14 سال کی عمر سے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس عمر سے، یا جب انسان کی چہرے پہ بالوں کا رنگ جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جائے، اور ان کو ضرور محسوس کرا بچہ جو ہے وہ ان کو شیو کرنے شروع کر دے، تو اس وہاں سے جو ہے وہ اس کو وہ سمجھے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے. تو یہ ایج کا انڈیکیٹر ہے جو علماء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچ فکر کی توفیق دے، اور باقی جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے امان میں رکھے. میری دعا ہے کہ میری نبی کی امت میں سے جو بھی ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے، جہاں کہیں میں ہیں دنیا کے کسی کونے میں، اور باقی انسانیت کے لیے بھی جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، رب العزت ان کو شفا دے، اور جو سیریس ہیں رب العزت ان کو اپنے طریقے سے، اپنے ان کی جو ایک عزت کے ساتھ اس دنیا سے جو ہے وہ لے کے جائے. رب العزت میں زیادہ سے زیادہ ان برے حالات میں اور پاکستان میں جو لوگ ہیں، یہاں پہ بھی، یو کے میں بھی، جہاں کہیں بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں فائنینشلی اور مورلی، جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں، کریں پلیز، جتنا ہو سکتا ہے کریں. اپنی نبی کی امت کے لیے جتنا بھی کوئی کرے گا، رب العزت اس کو اپنے حساب سے دیں گے. دعاؤں میں مجھے اپنے بھائی کو یاد رکھنا. خدا حافظ.